اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل آیت نمبر 97، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جس کسی نے عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والے بھی ہوں، تو یاد رکھو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے نیک اعمال کا عمدہ صلہ انہیں ضرور بضرور عطا کریں گے. حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، 8واں روزہ، رحمت کا دہا قریب الختم، یقیناً ہر مومن بندے کو، چھوٹے بڑے، مرد عورت، امیر غریب، مرشد مرید، فقیر کاسب، سب کو رمضان المبارک کی عبادتوں بندگیوں کے تعلق سے، رحمتوں کے حصول کے تعلق سے مستعد ہونا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے اور متحرک رہنا چاہیے، چونکہ حرکت میں برکت ہے، محنت میں صلہ ملے گا. تو صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو غنیمت جاننا ہے اس رمضان المبارک کو، اور غنیمت جاننے کے لیے محنت کریں، مشقت کریں، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنا وقت گزاریں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو اللہ کی عبادت، بندگی، اطاعت کے طریقے بتائیں، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے بتائیں، سکھلائیں، عمل کریں، خود بھی اور اپنے گھر والوں پر کو بھی عمل کروائیں. حاضرین محترم، انسانی زندگی 3 حصوں میں منقسم ہوتی ہے: بچپنا، جوانی، بڑھاپا. بچپنا چائلڈہڈ یا ٹین ایج، جوانی یوتھ اور ینگ ایج، بڑھاپا مطلب اولڈ ایج. 3 زمانے ہوتے ہیں، اور یہ تینوں زمانے اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. جو ابتدائی 20 سال تک ہوتا ہے اسے بچپنا کہتے ہیں. پیدائش سے لے کر 20 سال تک بچپنا ہوتا ہے، اور آخری دور بڑھاپے کا ہوتا ہے. درمیانی مدت جو 20 سے 40 سال کی ہوتی ہے وہ جوانی کی. جوانی ہر اعتبار سے اہم ترین ہے. بچپن کا مطلب ہے بچپن میں گوشت، ہڈیاں مضبوط ہوتی، بڑھتی، اور گرت پاتا انسان، چلنا سیکھتا، بولنا سیکھتا، کھانا پینا سیکھتا، لکھنا پڑھنا، کھیلنا کودنا، یہ بچپن میں کرتا ہے. اگرچہ کہ بچپن بھی اہم ہے اسلامی اعتبار سے. اسپریچول لائف کو اگر دیکھتے ہیں تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو بھی تربیت کرنے کا، بچپن میں انہیں دینی مزاج کا حامل بنانے کا جو حکم دیا ہے، جو طریقے بتائے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. بڑھاپا جب آتا ہے
تو گوشت ڈھیلا، ہڈیاں کمزور، چال میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، بولنے میں زیادہ پکارنے لگ جاتا ہے انسان، سننا اونچا سننا لگ جاتا ہے. یعنی اس کی ڈیل ڈول سب جیسے بچہ کمزور تھا ویسے ہی ہوتا ہے. نظر کم آتا، ریڈنگ گلاس لگ جاتی، دھندلا دکھنے لگتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے. تو یہ بڑھاپے کی علامتیں ہیں. بڑھاپا طویل ہو یا مختصر، تھوڑے عرصے کا ہو یا زیادہ عرصے کا ہو، لیکن اس کا انجام آخر میں موت ہے. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. آ کے جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جا کے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی. تو اب اس میں سب سے اہم بات ہے آج کے موضوع کے حساب سے میں جوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں. نہ ہم بچے رہے نہ جوان رہے. 40 کراس کرتے ہی 40 کے بعد انسانی فطرت کو فکس کر دیا جاتا ہے، سیٹ کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے 40 سال میں نبوت ملی، 40 سال میں ولایت ملتی، 40 سال میں عقل شعور کو پاتی، مضبوط ہو جاتا انسان. 40 سال میں سب سیٹ ہو جاتا ہر اعتبار سے. تو 40 کے بعد جو ہوتا ہے وہ بڑھاپا، گاڑی اتار پہ، سلوپ پہ، ختم، کبھی بھی دا اینڈ. تو اب رہی جوانی کی بات، تو جوانی میں طاقت عروج پر، آدمی میں اسٹرینتھ زیادہ اور مضبوط ہوتا ہے، طاقت امنگ جوان ہوتی ہے، جذبے میں جوش ہوتا ہے، کچھ کرنے کا جوش ہوتا ہے، اور حوصلے بلند ہوتے ہیں، جنون زبردست ہوتا ہے، جسم مضبوط رہتا ہے، اسٹرانگ رہتا ہے جوانی. اب جوانی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم تو گزر گئے. اب جو نوجوان ہیں اگر وہ اپنا آپ کچھ کر لینا چاہتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوار لینا چاہتے ہیں، بنا لینا چاہتے ہیں، تو ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں نوجوانوں کی عبادات، نوجوانوں کے جذبے، نوجوانوں کی دینداری کا رتبہ کیا کچھ ہے، آگے آپ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. جوانی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک جوانی ہوتی ہے اور اس جوانی کی توانائی کو وہ شخص، انرجی کو آخرت کی تیاری میں، آخرت کی جواب دہی میں، آخرت کی زندگی میں راحتیں، رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں پانے کے لیے صرف کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے. ایک جوانی وہ ہوئی، انرجی ہے دونوں جوانوں میں. دوسرا نوجوان ہے، دوسری جوانی دوسری قسم کی، جو دنیاوی موج مستیوں میں برباد. عام محاورہ ٹی وی پہ سن لیے، پکچروں میں دیکھ لیے تو سمجھتے کہ جوانی دیوانی مستانی، بس کرتے جاؤ، انٹرٹین. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کیا چیز ہے یہ بتانے کے لیے آج کے درس میں مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. تو جو جوان ہیں خوش قسمت ہیں اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے، گرما والے مہینے میں عبادتیں کر رہے ہیں، تو ان کی عبادتوں کا اجر و ثواب، صلہ، اسٹیٹس کتنا بلند ہے ایک بچے اور بوڑھے کے مقابلے میں. ویسے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جوانی میں جو مزاج ہوتا ہے، جوانی میں جو طرز عمل، طرز زندگی بن جاتی ہے، یعنی 20 سے 40 کے درمیان، وہی بڑھاپے میں، جوانی میں دیندار، مذہبی، آخرت کو یاد کرنے والا، تو بوڑھا ہوگا تو پھر جیسا کہ ایک شعر میں ہمیشہ بارہا سناتا ہوں کہ ضعیفی میں جوانی سے زیادہ جوش ہوتا ہے، ضعیفی میں جوانی سے زیادہ جوش ہوتا ہے، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے. تو نیکوکار ہے تو ضعیفی میں بھی اس کی کوشش ہوگی، اس کی قوت صلاحیت سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا.
گرتے پڑتے. ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے مسجد کو گھر میں پڑھ سکتے ہیں, عذر شرعی ہے, لیکن پھر بھی آتے ہیں لنگڑتے ٹیکتے, بیساکھی لکڑی لے کر مشقت جھیل. کیوں؟ تو وہ دینی جذبہ ہونے کی وجہ سے. اور اگر کوئی بدکار, گناہگار, شر پسند, خطرناک انسان ہے تو جن بوڑھا ہوگا اس کی شر انگیزی, اس کی گناہگاری, اس کی بدکاری اور اضافہ ہوتے جائے گا. تو جوانی اہم ترین بھی ہے, نازک ترین بھی ہے, اور سیٹ کرنے کا اچھا ذریعہ بھی ہے. تو محاسبہ کیجئے اور دیکھیے کہ جوانی جیسی ہوگی بڑھاپا بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اب اس کے لیے سب سے پہلے میں ایک حدیث شریف جو جامع ترمذی میں آئی ہے, حدیث نمبر 2416 2416, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزول خدم ابنی آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمسین. قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سے اس کے قدم کبھی بھی ہٹ نہیں پائیں گے, ہٹ ہی نہیں سکتے, وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے تعلق سے سوال نہ کر لیا جائے. اللہ اکبر, اللہ سوال کریں گے, پوچھیں گے کوسچن, تو پھر آنسر دینا بھی ہے. پہلا سوال سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ان عمرہ فیما افناہ, تو نے اپنی عمر کون سی چیزوں میں فنا کی. فنا سے افنا ہے, تباہ کی, برباد کی, کون سے کاموں میں لگا دیا تو. پہلا سوال, اپنی عمر کو, اپنی پوری ایج کو کہاں لگایا, کہاں انویسٹ کرا, کہاں پر صرف کیا, یہ پہلا. دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلاہ, اور نوجوان سے پوچھا جائے گا کہ تیری جوانی کہاں پر کھپی تھی, کن آزمائشوں میں پھنسی تھی, کہاں لگایا تھا اپنی جوانی کو, کن کاموں میں لگایا تھا. دوسرا سوال جواب دینا پڑے گا سب کو. تیسرا سوال وہ مالہ من این اکتسبہ, اور تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا, انکمنگ کہاں سے ہوئی, حلال حرام, اچھا برا, پیسہ کہاں سے کمایا. وہ فیما انفقہ, اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ خرچ کہاں کیا, انویسٹ کہاں کیا, کدھر لگایا, اللہ جدھر بتایا ادھر لگایا یا منمانی کیا. سوال ہوگا, جواب دینا پڑے گا. اور آخری سوال پانچواں یہ ہوگا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, تجھے جو کچھ علم دیا گیا تھا اس کے مطابق عمل کیا نہیں کیا. یہ سوال 5 ہوں گے. اب اس میں دوسرا جو سوال ہے وہ ہے جوان سے کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا, کدھر لگایا, کس میں لگایا. تو اب اس سوال کے جواب کو صحیح طور پر دینے کے لیے اللہ کے پاس دینا ہے, اللہ قاہر و قدیر کے سامنے دینا ہے, جہاں پر ملائکہ لرزتے ہیں, جبرائیل کانپتے ہیں. اب اس اللہ ذوالجلال کے سامنے سوال بھی ہوگا جب تک ختم نہیں ہٹیں گے. یہ سوال کے جوابات بندے نہ دے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. عقل مندی اسی میں ہے کہ پہلے غنیمت جان لو. 5 چیزیں تمہیں ملنے والی, اس سے پہلے ہی 5 چیزوں کو تم غنیمت جان لو. اس میں سب سے پہلا نمبر 1 آج کی ٹاپک کے حساب سے سب سے پہلا سوال, پہلی بات جو غنیمت جاننا ہے انسان کو, پہلی غنیمت جاننا ہے کیا ہے, شباب کا قبل حرمی کا, بوڑھا ہونے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لے. بوڑھا ہو گیا تو سارے اسکرو ڈھیلی پڑ گئے, چول ڈھیلا پڑ گیا, کبھی اٹھنا نہیں آ رہا, کبھی بیٹھنا نہیں آ رہا, کبھی کمر تو شیخ فیس کی کمان ہو جا رہی ہے. ہاں وہ ضعیفی آنے سے پہلے ہی جوانی کو غنیمت جان لے, پہلا. دوسرا ہے
وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے تو اپنی صحت کو غنیمت جان لے، یہ بھی بڑی چیز ہے، صحت 1000 نعمتوں سے غنیمت افضل ہے۔ تیسرا ہے وغناک قبل فقرک، مالداری کو، تونگری کو، بھکاری بننے سے پہلے، افلاسی بننے سے پہلے، تنگ دستی آنے سے پہلے غنیمت جان لے۔ اور چوتھا ہے فراغک قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے، لایانی چیزوں میں، ویسٹ کاموں میں مصروف ہونے سے پہلے تو جو فراغت ہے، جو آسانی ہے، فرصت جو تجھے ملی ہے، اس کو غنیمت جان لے مصروفیت سے پہلے۔ اور آخری ہے حیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لے۔ یہ 5 چیزیں غنیمت جاننے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ تو اب اس حساب سے ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم مارنا، دھاڑنا کرنا، یہ نہیں۔ ظلم لغت کے ایک معنی یہ آئے ہیں کہ الظلم وضع الشیء علی غیر محل، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا۔ کولر ہے، چپلوں کے پاس رکھ دیا، مائک ہے، چھت پہ رکھ کے یہاں تقریر کر رہے، ظلم ہے نا۔ یہ رومال ہے، یہاں ڈالنے کا ہے، پیروں میں لے کے بیٹھے، پیروں کو لپٹ کے بیٹھے۔ پگڑی سر پہ پہننا ہے، نیچے رکھ دی۔ جوتیاں نیچے ہیں، بغل میں دبا لیے، یہ ظلم ہے۔ تو جو چیز جہاں رکھنی ہے ویسی ہے۔ تو ہر چیز اپنے وقت پر اچھی دکھتی ہے، اچھی رہتی ہے۔ نیکیاں کمانے کا صحیح وقت جب فٹنس ہے، فزیکلی فٹ ہے آدمی، مینٹلی فٹ ہے آدمی۔ جوانی بہترین وقت ہے۔ تو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ دراصل انسان نیکیاں اس وقت کمانی شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے جب گناہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیے کہ دیکھو یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، عبرت کی جا ہے۔ یہاں پر نصیحت حاصل کرو، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کام میں مصروف رہو، اس کام کو پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کرتے رہو، تو پھر تمہیں اس مختصر سی زندگی کا صلہ بدلہ، طویل زندگی، ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی میں بہترین دیا جائے گا۔ انسان یہاں کی زندگی کا تو پیمانہ مقرر کر سکتا ہے، کسی کی عمر 60ویں 70ویں، ارے 80 برس کی ہو گئے، 104 سال کی عمر میں انتقال ہوا بھائی فلاں صاحب کا، گئے نا، بہرحال 1 سال کے بعد، 100 سال کے بعد بھی گئے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ خبر کی کوئی عمر ہے؟ 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1400 سال نہیں ہے نا عمر۔ پھر آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی۔ اس لیے کسی بھی دنیا کے کسی بھی قبرستان کے باہر یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ یہ قبرستان صرف اولڈ ایج والوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے مختص ہے، خاص ہے، کہیں بھی لکھا نہیں ہے۔ وہاں پر سب مرد و زن، چھوٹا بڑا، امیر کبیر، سب دفن ہوتے ہیں۔ قبرستان ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے جو اپنی زندگی میں سوچتے تھے کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی جائیں گے، مسلح پکڑیں گے، توبہ کریں گے، بخشوا لیں گے، اس سے پہلے ہی جوانی میں سٹک گئے، نکل گئے، ٹکٹ کٹ گیا، چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو زندگی غنیمت دیا ہے، میں نوجوان بھائیوں سے ادباً خواہش کروں گا، گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانیے، کیونکہ آپ کی یہ جوانی ہی آپ کے پوری عمر کے سیٹلمنٹ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اور جوانی ہوتی ہے 20 سے 40، اور وہی زمانہ بڑا کڑک ہوتا ہے، پڑھ لیے لکھ لیے، ڈگریاں آ گئے، بڑی سے بڑی ڈگری ہے لیکن دینی ڈگریش نہیں ہے، تقویٰ پرہیزگاری کی ڈگریش نہیں ہے، پیدل کے پیدل، حاصل کچھ بھی نہیں۔ اور وہ 20 سے 40 سال کی عمر میں بڑی بھاگ دوڑ سب اسی میں ہوتا، شادی بھی، بچے بھی، فلاں بھی، سب اسی میں۔ لیکن اسی دوران میں جب آدمی سچے دل کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں، ہر فیلڈ میں اسے سکسیسفل، ایکسلنٹ بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک حدیث شریف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
حلیت الاولیاء میں آئی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 354، حدیث نمبر 7494۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اطاعت گزاری میں، عبادت گزاری میں گزار دیتا ہے، لگا دیتا ہے، صرف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ محبت کر رہا، جب محبت کر لیا تو محبت جس سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد اس کے رنج و غم، راحت، ہر چیز کا ذمہ دار بن جاتا ہے، اسے اس کی خوشی غم سب ہر چیز کا وہ دیکھنے والا بن جاتا ہے، نگہبان بن جاتا ہے۔ لیکن جوانی جتنی اہم ہے، اس کے لیے میں یہ بات کہوں گا کہ گھرانے کا ایریا آف انفلوئنس جو ہوتا ہے وہ بڑا اٹیک کرتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر انسان کو۔ تو جو نوجوان ہوتا ہے اس کے دینداری یا بے دینی دونوں کے ذمہ دار کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ماں باپ، اماں بابا، والدین اگر دیندار ہیں تو اپنے بچے کو بھی دین ہی سکھائیں گے۔ والدین اگر لیبرر ماڈرن ہیں، بالیاں پہن رہی، بالاں بڑے کر لیے، لیڈیز لباس پہن کے شان سے مٹکتے پھر رہی، بچے بھی وہی کرتے، وہی انداز آ گیا۔ اور دوسرا ہے حلقہ احباب، سرکل، دوست، فرینڈس کیسے ہیں، اس کا بھی بڑا اثر پڑتا، اس کی دینداری پر بھی اور بے دینی پر بھی۔ اور ماحول، سوسائٹی جیسا ہے، جیسے ماحول میں رہیں گے ویسا، دیندار ماحول میں ہے تو پھر جوانی بھی دیندار بنے گی، بے دین ماحول میں ہے، لغویات والے ماحول میں ہے تو بے دین لغویات والے ماحول میں۔ تو اچھے یا برے اولاد بننے میں اس میں سب سے بڑے ریسپانسیبل، جواب دے اور اللہ کے پاس پوچھے جانے والے ماں باپ۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے یا بچی کے چھوٹی بڑی باتوں کو نظر انداز نہ کرے، نوالا سونے کا کھلائے، مگر نظر جو ہے مگرمچھ کی رکھے، شیر کی رکھے، کہ ذرا بھی کوئی بھی کام غیر اسلامی، غیر دینی، غیر مذہبی نہیں ہونی چاہیے، چاہے اٹھنے بیٹھنے کا ہو، لباس وضاحت کا ہو، بات چیت کا ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز میں دیکھے۔ آج کل تو فیشن ہوگا، بچی ذرا اچھی انگلش بول کے کمر مٹکاتی کہ آئے ہائے، دیکھ رہے ہیں کوئی اس کے برابری کر سکتے۔ بچی کو حیا شرم سکھانے کے بجائے اس کے لٹکے جھٹکے پہ اترا رہے ہیں، اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سرکل جیسا ہوگا اس کی وجہ سے نوجوان یا تو نیکوکار ہوگا، راہ پر ہوگا، یا گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کی عبادتوں کی بہت قدر و منزلت کی ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراہا ہے، اپریشیٹ کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں رتبے بڑے بڑے بتا کر، ایک حدیث شریف جو صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث نمبر 6806، 6806، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتبہ دیا ہے نوجوان کو اپنی جوانی عبادت میں لگانے کی وجہ سے، ہائے ہائے لوگ ترس جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہم، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 افراد کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رکھے گا؟ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ 7 میں آپ شمار ہونا چاہیں گے؟ چاہیں گے بھائی کہ 7 میں 1 میں بھی ہم شامل ہو جائیں تو اللہ کے سائے میں آ جائیں؟ اللہ کے سائے میں آ گئے تو سمجھ لیجئے کہ گرین چینل سے پار نکل جائیں گے،
اس میں 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا، لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو آج کی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے دوسرے ہی نمبر پر۔ پہلے نمبر پر بتایا گیا کہ امام عادل، جو انصاف پسند بادشاہ ہوتا ہے، نیکوکار، متقی، پرہیزگار، نمازی، تہجد گزار اور مسلمانوں کی ہمدردی رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، اللہ تعالیٰ اس کو نمبر 1 پر رکھے، قیامت کے دن اللہ کے سائے میں گا۔ نمبر 2، دوسرے ہی نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسے رکھے ہیں؟ شباب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی لگا دی، کھپا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنا سایہ کریں گے، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ تو نوجوان کی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر، یہ صلہ رکھا ہے۔ چلیے اور ایک بڑی بات سنیے، نوجوانی میں عبادت جو کرتے ہیں، ابھی بھی جو انڈر 40 ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، نوجوان ہیں، اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بوڑھے عبادت کرنے والے پر فضیلت، فوقیت، افضلیت کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے انبیاء کرام پر فضیلت اور افضلیت حاصل تھی۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک نوجوان کی عبادت کا درجہ کتنا بلند تر ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو یقیناً اپنی منزل کو آسمانوں میں تلاش کرنے کے لیے، اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے اور آخرت کی تیاری میں لگانے کے لیے، میں آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بھی میرے پیارے آقا کے پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو مکے کے مالدار ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور مکے کے ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پرسن تھے، ایک دم نوجوان، خوبصورت ترین، حسین ترین، اور مال و دولت اتنی تھی، ماں کے چہیتے بھی تھے۔ حناز بنت مالک ان کی ماں کا نام تھا۔ وہ اتنے چہیتے تھے کہ اپنے لاڑلے کے لیے ایسا پوشاک، ایسا ڈریس، برانڈڈ، سلیکٹڈ، کہ پھر پہننے کے بعد دوسری مرتبہ نہیں پہنتے، بھاری، قیمتی، کھانا ایسا زبردست، بہترین لوازمت والا، لذیذ ترین، ہر چیز ان کا۔ خاص طور پر ماں زیادہ اپنے بیٹے کے لاڑ، ناز، نخرے، نعم سہتے، بلکہ خود اپنی طرف سے کرتے، اتنا لٹاتے، اتنا لٹاتے، بہترین عطر، اچھی، ایسے برانڈڈ کہ اگر انہوں کسی گلی سے گزر جائے تو خوشبو سونگھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت لٹایا بھی تھا، مالدار بھی بنایا تھا، اور اس پہ حسین و جمیل، بہت ہی خوبصورت۔ اب دیکھیے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا اثر ہوا، دعوت اسلام کو قبول کر لیا، زندگی کی کایا پلٹ گئی، ماں گھر سے نکال دیے، بے دخل کر دیے، ناز و نعم میں پالنے والی ماں، کروٹیں بدلنے پر بے چین ہو جانے والی ماں، بہترین پوشاک پہنانے والی، بہترین ڈریس پہنانے والی، لذیذ ترین کھانے کھلانے والی، اپنے ہاتھوں سے کھلانے والی ماں، اسلام قبول کر لیے، سب چھوڑ دیا، سب کچھ بند کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا گیا، شدید فقر و فاقہ، لباس کچھ بھی نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، زمین پر پڑ گئے، بہترین بستر تھا گھر میں جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، اعلیٰ ترین نرم ریشم کا، کوئی چیز کوالٹی اور کوانٹٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے ان کے والدین۔ اب وہ ہستی جب وقت آیا ایسا ہو گیا کہ زمین پہ پڑ گئے، سو گئے، پیٹھ پر نشانات، ٹاٹ کے کپڑے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ
دمبے کی کھال پہن کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑی ان پر، مینڈے کی کھال پہن کر آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انظروا الی ھذہ الرجل، دیکھو دیکھو ذرا دیکھو اس آدمی کی طرف دیکھو، اس نوجوان کی طرف دیکھو. سارے صحابہ کو متوجہ کر رہے ہیں، دیکھو الذی نور اللہ قلبہ، اللہ نے ان کے قلب کو منور کر دیا ہے. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابیوں، مصعب بن عمیر کو میں نے اس وقت بھی دیکھا ہے جب بہترین لباس پہنتے تھے، بہترین کھانا کھاتے تھے، اور آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کی یہ حالت ہے. تو یہ جو حالت ہوئی ہے، اس حالت کی وجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بے پناہ محبت. تو نوجوانوں کے لیے میسج ہے کہ جب اسلام قبول کر لیے، اپنا ٹارگٹ فکس کر لیے، اپنی زندگی کا مقصد گول ایم مقرر کر لیے کہ اللہ کی ذات کو پانا ہے، تو میرے بھائیو، اللہ کی محبت ایسی انمول چیز ہے کہ چھوٹی موٹی قربانیوں سے نہیں، بڑی بڑی قربانیاں، بڑی بڑی مشقتیں، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی آزمائشیں انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. دل میں اگر سچی محبت ہو تو پھر انسان محبت کو حاصل کیے بغیر، اللہ کی ذات کو حاصل کیے بغیر نہیں رہتا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت ناز لاڑ میں پلنے والی وہ ہستی، جب جنگ احد کا موقع آتا ہے، ادھر چند گنے چنے اللہ کے مقدس بندے اصحاب رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہے، اور کفار ہزاروں کی تعداد میں ہے. جنگ چھڑی، جنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد لاشوں کو دیکھا گیا. تو مسلح کہتے ہیں لاشوں کو بگاڑ دینا، ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، زبان نکال دینا، چیر دینا، کلیجہ باہر نکال دینا، پیٹ پھاڑ دینا، اسے مسلح کہتے ہیں. اسلام ایسا پیسفل مذہب ہے، اس نے ابتدا ہی سے بتا دیا تھا کہ کفار پر غلبہ ہو جانے کے بعد، فتح اور وکٹری مل جانے کے بعد، کفار کی لاشوں سے مسلح نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی لاشوں کو چھیڑا جائے گا، نہ بے حرمتی کی جائے گی، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی توہین کی جائے گی. لیکن وہ تو کفار تھے، کفار جو آئے تھے احد کی جنگ میں، وہ تو کفار تھے. وہ کفار مسلمانوں کو چیر پھاڑ کرنے لگے، ان کی آنکھیں نکال دی، کلیجہ نکال دیا، اور پیٹوں کو پھاڑ دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا. لاشوں کو دیکھتے دیکھتے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئے، وہ بھی شہید ہو گئے تھے. ان کا دیکھیے اللہ کی محبت کا آخری نتیجہ ملا کہ دنیا میں ہی خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، اپنے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ذات کا دیدار نصیب ہو گیا. وہ مصعب بن عمیر کے پاس ٹھہرتے ہی کفار جشن منانے لگے، پکارنے لگے کہ آؤ، آج تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، نعوذ باللہ ہم ان کو قتل کر دیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صورت میں ہم شکل تھے. یہ افواہ اڑا دی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند مرتبہ دیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو جوانی میں اسلام قبول کیا، جوانی میں ساری وہ چیزوں کو جو دنیا اور متاع دنیا کی محبت میں گرفتار کرنے والی ہیں، مکمل ٹھکرانے کی صلاحیت، کیپیسٹی دے دیا. اور اس کے بعد دنیا بنانے والے کی عبادت اور بندگی اس سچے جذبے سے کرنے لگے کہ رسول کے صدقے میں دنیا میں ہی اللہ کا دیدار حاصل کر لیا. یہ ہمارا ایمان ہے، حاصل کر لیا. اور کب؟ وہ بھی جوانی میں، جوانی میں ہی 40 انڈر 40 آپ کی شہادت ہو گئی. ایسے سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں، اگر سنانے چلوں تو بہت وقت لگے گا، لیکن میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ جوانی کو غنیمت جانے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کو، صلاحیت کو، تندرستی کو، فٹنس کو اللہ کی اطاعت میں
عبادت میں، بندگی میں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے میں لگا دے، تاکہ آنے والے جنریشن میں خود آپ کا دیکھ کر آپ کی اولاد سیکھے گی، اولاد کی اولاد سیکھے گی، اولاد کی اولاد سیکھے گی، جنریشن کا تحفظ ہوگا، پروٹیکٹ ہوگی آپ کی جنریشن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہر حال میں، ہر موقع پر ہمیں تیری عبادت، بندگی، اطاعت پورے شوق اور خوف کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو مسافرانہ اور پرہیزگارانہ طور پر گزارتے ہوئے اللہ تیری رضامندی حاصل کرے، تیرا قرب حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرے، تاکہ اگلی ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی میں ہم کامیاب اور کامران ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔